آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو کروڑوں لوگوں کی روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ہے، جی بالکل۔ لیکن شاید اس کی گہرائی اور باریکیوں پر آپ کہہ لیں کہ کم ہی غور کیا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اسلامی فقہ مکاتب فکر کی۔ جی، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہے اسلامی فقہی مکاتب فکر کا تعارف، تو آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف یہ نہیں ہوگا کہ یہ مکاتب فکر کیا ہیں، یا ان کے بانی کون تھے۔ ہاں بالکل، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیسے وجود میں آئے، ان کے سوچنے کے انداز میں کیا خاص بات ہے، اور یہ جو فرق نظر آتے ہیں نا، ان کی وجہ کیا ہے۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک آپ کہیں کہ دلچسپ سفر ہے۔ یہ مکاتب فکر محض الگ الگ خانوں میں بٹی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، ہم، بلکہ یہ تو صدیوں پر پھیلی ہوئی ایک علمی روایت کا نتیجہ ہے، جی جہاں عظیم دماغوں نے آپ دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں جی بدلتے ہوئے حالات اور نئے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی۔ صحیح، تو آج ہم اسی علمی بحث و تمہیز اور فکری تنوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زبردست۔ تو آئیے سب سے پہلے بالکل بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم فقہ کا لفظ سنتے ہیں تو اس سے اصل میں کیا مراد ہے؟ دیکھیں، فقہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہاں، اس کا بنیادی مطلب ہے گہری سمجھ بوجھ، ہم، فہم جسے کہتے ہیں۔ اچھا، گہری سمجھ، جی، لیکن جب ہم اسلامی علوم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو فقہ کا مطلب ہے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر عملی زندگی کے احکام کو سمجھنا۔ عملی زندگی کے، جی، اور ان سے نتائج اخذ کرنا، یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کے کیا مسائل ہیں، خرید و فروخت کے اصول کیا ہیں، شادی بیاہ، وراثت، یہ سب معاملات فقہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ اچھا تو یہ صرف تھیوری نہیں ہے بلکہ عملی زندگی گزارنے کا ایک پورا نقشہ ہے، ایک گائیڈ ہے۔ جی ہاں، بالکل بالکل، یہ وہ علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مختلف حالات میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز۔ صحیح، اس کا تعلق ہماری عبادات سے لے کر سماجی، معاشی، یہاں تک کہ سیاسی زندگی کے پہلوؤں تک ہے۔ یہ اسلام کو عملی طور پر جینے کا علم ہے۔ یہ تو واضح ہوا۔ اب اس سے جڑا اگلا سوال یہ ہے کہ فقہی مکتب فکر کیا چیز ہے پھر؟ کیا یہ فقہ کی کوئی شاخ ہے یا کچھ اور؟ آپ اسے یوں سمجھیں کہ فقہ تو وہ سمندر ہے جس میں اسلامی احکام کے موتی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس سمندر سے موتی نکالنے، یعنی احکام کو سمجھنے اور نئے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے مختلف ماہر غوطہ خوروں نے اپنے اپنے طریقے اور اصول وضع کیے۔ اچھا، یہ طریقے اور اصول ہی فقہی مکتب فکر یا مذہب یعنی اسکول آف تھاٹ کہلاتے ہیں۔ او، یہ کسی بڑے امام یا مجتہد یعنی گہری علمی بصیرت رکھنے والے عالم کا قائم کردہ وہ پورا نظام فکر یعنی میتھڈالوجی ہوتا ہے جس کی بنیاد قرآن، سنت، علماء کے اتفاق رائے یعنی اجماع اور مشابہت کی بنیاد پر فیصلہ کرنے یعنی قیاس پر ہوتی ہے۔ یعنی یہ صرف کسی ایک شخص کی ذاتی رائے نہیں بلکہ ایک پورا سسٹم ہے۔ بالکل، یہ ایک فرد کی سوچ سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ اصولوں کا ایک مجموعہ ہے، مسائل کو پرکھنے کا ایک معیار ہے اور دلائل کو وزن دینے کا ایک طریقہ ہے۔ پھر اس امام کے شاگرد اور ان کے شاگرد نسل در نسل اس طریقہ کار کو بہتر بناتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں اور نئے پیش آنے والے مسائل پر اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ جی جی، تو یہ ایک زندہ اور ترقی کرنے والی علمی روایت بن جاتی ہے۔ واہ، ذرائع میں وہ جو لائبریری والی مثال تھی نا، ہاں وہ بڑی اچھی تھی۔ وہ یہاں بہت اچھی طرح فٹ ہوتی ہے کہ فقہ اگر پوری لائبریری ہے تو مکتب فکر اس لائبریری کی کتابوں کو سمجھنے، ان سے ربط پیدا کرنے اور نتیجہ نکالنے کا ایک خاص ریڈنگ گائیڈ ہے۔ یہ بہت خوبصورت وضاحت ہے، اس سے پوری تصویر جیسے ذہن میں آ جاتی ہے۔ چلیں اب ان مشہور مکاتب فکر کی طرف آتے ہیں جن کا ذکر ہمارے ذرائع میں ہے۔ خاص طور پر سنی اسلام میں 4 مکاتب فکر بہت نمایاں ہیں۔ جی سب سے پہلے حنفی مکتب فکر کا ذکر ہے۔ جی، حنفی مکتب فکر، اس کے بانی امام ابو حنیفہ ہیں جن کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ آپ 699 عیسوی میں عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے اور 767 عیسوی میں بغداد میں وفات پائی۔ امام ابو حنیفہ، جی، انہیں عام طور پر امام اعظم
یعنی سب سے بڑا امام کہا جاتا ہے۔ امام اعظم۔ کوفہ اس وقت آپ دیکھیں اسلامی دنیا کا ایک بڑا علمی اور تجارتی مرکز تھا۔ جی ہاں۔ جہاں مختلف ثقافتیں تھیں، نئے نئے مسائل سامنے آ رہے تھے۔ تو کیا اس ماحول کا ان کی فقہ پر کوئی اثر پڑا؟ مطلب ان کی خاص بات کیا تھی؟ یقیناً بالکل پڑا۔ امام ابو حنیفہ کے طریقہ کار کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ رائے اور قیاس کو بہت اہمیت دی۔ رائے اور قیاس یعنی ریزننگ اور اینالوجی۔ جی، ایک جیسے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے نئے مسئلے کا حکم معلوم کرنا۔ چونکہ کوفہ میں نئے نئے مسائل سامنے آ رہے تھے جن کا براہ راست ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ملتا تھا، اس لیے عقلی استدلال اور قیاس کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ صحیح۔ انہوں نے استحسان کا اصول بھی استعمال کیا۔ استحسان یہ کیا ہے؟ استحسان کا مطلب ہے آپ کہہ لیں فقہی ترجیح، یعنی کسی مسئلے میں ظاہری قیاس کے بجائے ایک زیادہ بہتر یا منصفانہ یا آسان حل کو ترجیح دینا۔ اچھا، انٹرسٹنگ۔ جی، اور ان کے شاگردوں خاص طور پر امام ابو یوسف اور امام محمد الشیبانی نے ان کے کام کو نہ صرف محفوظ کیا بلکہ اسے مزید پھیلا کر ایک منظم شکل دی۔ اور ان کی نزدیک بنیادی دلائل یا ماخذ کیا ہیں؟ بنیادی طور پر تو قرآن، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے فیصلے، اجماع یعنی علماء کا اتفاق۔ جی، پھر قیاس، استحسان اور بعض اوقات عرف یعنی معاشرے کے اچھے اور شریعت سے نہ ٹکرانے والے رواج کو بھی دلیل کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اچھا، عرف کو بھی؟ جی، بعض معاملات میں۔ یہ مکتب فکر آج کہاں زیادہ مقبول ہے؟ حنفی مکتب فکر آج دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پیروکاروں کا حامل ہے۔ اچھا، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، افغانستان، ترکی، بلغان ریاستیں اور وسطی ایشیا کے ممالک، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ، ان سب میں اکثریت اسی کی پیروی کرتی ہے۔ واہ، بہت وسیع پھیلاؤ ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے بڑے مکتب فکر یعنی مالکی مکتب فکر کی طرف۔ اس کے بانی کون تھے؟ اس مکتب فکر کے بانی ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک؟ جی، آپ 711 عیسوی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 795 عیسوی میں وہیں وفات پائی، اور مدینہ شہر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حصہ گزارا، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جی ہاں، وہ شہر ان کی فقہ کی تشکیل میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا۔ ان کی مشہور کتاب الموطا ہے جو حدیث اور فقہ کے قدیم ترین مجموعوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ الموطا، جی سنا ہے۔ جی، تو مدینہ میں ہونے کی وجہ سے ان کی فقہ میں کیا خاص بات پیدا ہوئی؟ یہی ان کی فقہ کی سب سے منفرد خصوصیت ہے۔ امام مالک عمل اہل مدینہ یعنی مدینہ کے لوگوں کے اس عمل کو جسے انہوں نے نسل در نسل صحابہ کرام سے سیکھا تھا، اچھا، عمل اہل مدینہ، جی، اسے شریعت کی تشریح میں ایک مضبوط دلیل سمجھتے تھے۔ واہ، ان کا خیال تھا کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں صحابہ اور ان کے شاگردوں یعنی تابعین میں رائج رہا، وہ سنت کی عملی شکل ہے، ایک طرح سے زندہ سننا، لیونگ سننا کا تصور۔ یہ تو بالکل مختلف زاویہ نظر ہے، بڑا دلچسپ۔ جی، تو ان کے بنیادی ماخذ کیا ہوئے پھر؟ قرآن، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمل اہل مدینہ، صحابہ کے اقوال، اجماع اور قیاس۔ عمل اہل مدینہ کو اہمیت دینا انہیں دوسرے مکاتب فکر سے کافی ممتاز کرتا ہے۔ صحیح۔ اور ان کے پیروکار کن علاقوں میں زیادہ ہیں؟ مالکی مکتب فکر کے پیروکار زیادہ تر شمالی افریقہ میں ہیں، موراکو، الجزائر، ٹیونس، لیبیا۔ اچھا، نارتھ افریقہ۔ جی، اور مغربی افریقہ میں بھی، موریتانیہ، سینیگال، نائجیریا، مالی، اور کچھ خلیجی ریاستوں میں بھی، جیسے بحرین، کویت کے کچھ حصوں میں۔ اور اسپین میں بھی سنا ہے؟ جی ہاں، اسپین میں مسلمانوں کے دور حکومت میں یہی فقہ رائج تھی۔ صحیح۔ اچھا، اب تیسرے مکتب فکر یعنی شافعی مکتب فکر پر بات کرتے ہیں۔ فقہ شافعی، اس کے بانی ہیں امام محمد بن ادریس الشافعی۔ امام شافعی۔ آپ 767 عیسوی میں فلسطین کے علاقے غزہ میں پیدا ہوئے اور 820 عیسوی میں مصر کے شہر قاہرہ میں وفات پائی۔ امام شافعی کی خاص بات یہ ہے
کہ انہوں نے آپ کہہ لیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے علمی وراثت سے استفادہ کیا۔ اچھا، دونوں سے؟ جی، اور پھر اپنا ایک منفرد نظام قائم کیا۔ انہیں اصول فقہ یعنی فقہ کے بنیادی اصولوں کو ایک باقاعدہ علم کے طور پر مرتب کرنے کا سہرا جاتا ہے۔ اصول فقہ، فاؤنڈیشنز آف جورسپروڈنس۔ بالکل، ان کی کتاب الرسالہ اس علم کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ الرسالہ، تو انہوں نے اصولوں پر زیادہ زور دیا۔ ان کا بنیادی نظریہ کیا تھا؟ جی ہاں، امام شافعی نے واضح طور پر متعین کیا کہ فقہی مسائل کے حل کے لیے کن دلائل کو کس ترتیب سے اہمیت دینی چاہیے۔ یعنی ایک ہائرارکی بنائی؟ جی بالکل، انہوں نے قرآن کو اولین حیثیت دی، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اجماع کو اور آخر میں قیاس کو۔ انہوں نے حدیث یعنی سنت کی اہمیت پر بہت زور دیا اور اسے قیاس پر ہمیشہ مقدم رکھا۔ حدیث کو قیاس سے اوپر رکھا؟ جی، ان کا مقصد فقہی استدلال یعنی لیگل ریزننگ کو زیادہ منظم اور منضبط بنانا تھا۔ وہ ایک طرح سے حنفیوں کی رائے اور مالکیوں کے عمل اہل مدینہ کے درمیان ایک توازن قائم کرنا چاہتے تھے جس میں حدیث کو مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ سمجھا۔ ان کے پیروکار کہاں زیادہ ہیں؟ شافعی مکتب فکر مصر میں بہت ہے، یمن، انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، سنگاپور، فلپائنز۔ اچھا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کافی ہے۔ جی ہاں، بہت زیادہ۔ پھر صومالیہ، کینیا، تنزانیہ جیسے مشرقی افریقی ممالک میں، اور شام، اردن اور کرد علاقوں میں بھی بہت مقبول ہے۔ صحیح۔ اور اب چوتھا بڑا سنی مکتب فکر، حنبلی مکتب فکر۔ جی، حنبلی مکتب فکر، اس کے بانی امام احمد بن حنبل ہیں۔ امام احمد بن حنبل۔ آپ 780 عیسوی میں بغداد میں پیدا ہوئے اور 855 عیسوی میں وہیں وفات پائی۔ امام احمد بن حنبل بنیادی طور پر ایک عظیم محدث تھے، یعنی حدیث کے علم میں انہیں بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ محدث یعنی حدیث کے عالم۔ جی بالکل، ان کی سب سے مشہور تصنیف المسند ہے، جو حدیث کی لاکھوں روایت پر مشتمل ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ المسند۔ جی، اور ان کی فقہ بھی اسی حدیث پر مبنی ہے۔ تو ان کی فقہ کی خاص بات کیا ہوئی؟ کیا وہ حدیث پر سب سے زیادہ زور دیتے تھے؟ بالکل۔ امام احمد بن حنبل کا بنیادی اصول یہی تھا کہ جہاں تک ممکن ہو صرف قرآن اور سنت یعنی حدیث پر ہی عمل کیا جائے۔ صرف قرآن و سنت۔ جی۔ وہ قیاس اور رائے کے استعمال کو بہت ہی محدود سمجھتے تھے، یعنی صرف انتہائی ناگزیر حالات میں جائز سمجھتے تھے۔ بہت محتاط تھے۔ بہت زیادہ۔ اگر کسی مسئلے میں صحابی کا قول یا عمل مل جاتا تو وہ اسے قیاس پر ترجیح دیتے تھے۔ ان کا زور شریعت کے متن یعنی ٹیکسٹ پر بہت زیادہ تھا اور وہ تشریح میں بہت احتیاط برتتے تھے۔ اچھا۔ انہیں اپنے زمانے میں وہ خلق قرآن کا ایک مسئلہ ہوا تھا۔ جی سنا ہے۔ اس پر حکومتی دباؤ کے سامنے ثابت قدم رہنے کی وجہ سے بھی بہت شہرت ملی۔ صحیح۔ تو ان کے بنیادی ماخذ کیا تھے؟ بنیادی طور پر قرآن، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ حدیث ان کے نزدیک ضعیفی کیوں نہ ہو، اسے وہ قیاس پر ترجیح دیتے تھے۔ اچھا، ضعیف حدیث کو بھی؟ جی، قیاس کے مقابلے میں۔ اور آثار صحابہ یعنی صحابہ کے اقوال و اعمال، قیاس کا استعمال بہت ہی کم اور مجبوری کی حالت میں۔ یہ مکتب فکر آج کہاں پایا جاتا ہے؟ حنبلی مکتب فکر کے پیروکار آج کل بنیادی طور پر سعودی عرب میں ہیں، قطر، متحدہ عرب امارات، کویت اور خلیج کے دیگر علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کا سرکاری مسلک بھی یہی ہے شاید؟ جی، وہاں قانونی طور پر یہی رائج ہے، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کا جو تحریک تھی جس کا سعودی ریاست کے قیام میں اہم کردار تھا، وہ بھی فقہی طور پر حنبلی مکتب فکر سے ہی وابستہ تھی۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ چاروں مکاتب فکر اہل سنت والجماعت کے وسیع دائرے میں آتے ہیں؟ جی بالکل۔ کروڑوں مسلمان ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سب قرآن اور سنت کو ہی بنیاد مانتے ہیں۔ جی، لیکن ان کے بانیان کے زمانے کے حالات، ان کی علمی ترجیحات اور وہ جو مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے ضمنی اصول استعمال ہوتے ہیں، جیسے قیاس، استحسان۔ ہاں، عمل اہل مدینہ، عرف وغیرہ، ان میں کچھ فرق پائے جاتے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور یہی فرق اسلامی فقہ کی وسعت، اس کی گہرائی اور لچک کو ظاہر کرتے ہیں۔
یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے مختلف علمی زاویے اختیار کرنے کی گنجائش موجود رہی ہے۔ بالکل۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا تھا۔ اب ذرا ان طریقہ کار کے فرق پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں کہ یہ مختلف انداز کیسے عملی طور پر مختلف نتائج تک پہنچ سکتے ہیں۔ جی، کیا آپ ان میں سے کچھ پر روشنی ڈالیں گی؟ ضرور۔ یہ اختلافات اکثر اس بات پر مبنی ہوتے ہیں کہ قرآن و سنت کے بعد جو دوسرے درجے کے دلائل ہیں، سیکنڈری سورسز، جی، یا تشریح کے جو طریقے ہیں، انٹرپریٹیو میتھڈز، ان کو کتنی اہمیت اور وزن دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ آئیے ذرائع میں دی گئی چند مثالوں کو دیکھتے ہیں جو اس فرق کو واضح کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے قیاس یعنی انالوجی اور رائے یعنی ریزنڈ اوپینین کے استعمال کا فرق۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، حنفی مکتب فکر میں قیاس اور استحسان کا استعمال نسبتاً زیادہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے احکام کی بنیاد کسی نہ کسی وجہ یعنی علت پر ہوتی ہے، اور اگر وہی وجہ کسی نئے مسئلے میں پائی جائے تو وہی حکم اس پر بھی لاگو ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن نے انگور سے بننے والی شراب یعنی خمر کو حرام قرار دیا۔ حنفی فقہا نے دیکھا کہ اس کی حرمت کی وجہ اس کا نشہ آور ہونا ہے۔ ٹھیک۔ لہٰذا انہوں نے قیاس کرتے ہوئے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا جو نشہ آور ہو، چاہے وہ شراب نہ ہو، جیسے افیون، چرس وغیرہ۔ اچھا، تو نشے کی علت کو عام کر دیا۔ جی بالکل، یہ قیاس کی ایک واضح مثال ہے۔ جبکہ حنبلی مکتب فکر اس معاملے میں زیادہ محتاط ہے۔ بالکل، حنبلی مکتب فکر قیاس کو کم سے کم استعمال کرتا ہے۔ ان کا زور نصوص یعنی قرآن و حدیث کے الفاظ پر زیادہ ہوتا ہے۔ نصوص پر؟ جی، اگر کسی مسئلے میں براہ راست کوئی آیت یا حدیث نہ ملے تو وہ صحابہ کے اقوال و اعمال کو دیکھتے ہیں۔ قیاس ان کے نزدیک آخری حربہ ہے، یہاں تک کہ وہ کسی مسئلے میں کمزور سند والی یعنی ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر ترجیح دینے کے قائل ہیں۔ اچھا۔ ان کا موقف ہے کہ انسان کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، جبکہ حدیث چاہے سندن کمزور بھی ہو، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ یہ واقعی ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے۔ جی ہے۔ دوسری مثال عمل اہل مدینہ کی ہے۔ جی، یہ خاص طور پر مالکی مکتب فکر کی پہچان ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ چونکہ مدینہ میں تھے جہاں اسلام کا عملی نمونہ ان کے سامنے تھا، جی، وہ مدینہ کے لوگوں کے متفقہ عمل کو جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا ایک مضبوط دلیل مانتے تھے۔ مثلاً نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی مقامات پر ہاتھ اٹھانے یعنی رفع الیدین کے مسئلے میں امام مالک کا ایک موقف یہ ہے کہ چونکہ مدینہ میں عام طور پر لوگ ایسا نہیں کرتے تھے اس لیے اسے ترک کرنا بہتر ہے۔ اچھا۔ ان کے نزدیک یہ عمل مدینہ سنت کی تشریح کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ لیکن کیا دوسرے مکاتب فکر بھی اسے اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں؟ نہیں، عام طور پر نہیں۔ حنفی، شافعی اور حنبلی مکاتب فکر عمل اہل مدینہ کو ایک مستقل شرعی دلیل کے طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ دلیل یا تو قرآن کی آیت ہوگی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا پھر تمام امت کے علماء کا اجماع۔ صحیح۔ کسی ایک شہر کا عمل چاہے وہ مدینہ ہی کیوں نہ ہو پوری امت کے لیے لازمی حجت نہیں بن سکتا الا یہ کہ وہ کسی واضح حدیث سے ثابت ہو۔ یعنی نص زیادہ اہم ہے۔ جی، ان کے نزدیک زیادہ اہمیت نصوص یعنی ٹیکسٹ کو حاصل ہے۔ ٹھیک ہے۔ حدیث کی حیثیت کے بارے میں بھی کچھ فرق کا ذکر ملتا ہے؟ جی ہاں، امام شافعی رحمت اللہ کا اصول اس سلسلے میں بہت واضح اور مشہور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیث مل جائے تو پھر کسی امام کی رائے، قیاس یا کسی اور چیز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ کوئی بھی چیز حدیث کے مقابلے میں نہیں؟ جی، ان کا مشہور قول ہے جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ واہ! وہ حدیث کی صحت پر بہت زور دیتے تھے اور اسے قیاس پر ہمیشہ فوقیت دیتے تھے۔ کیا حنفی مکتب فکر کا رویہ اس سے مختلف ہے کچھ؟ حنفی فقہا بھی حدیث کو بنیادی ماخذ مانتے ہیں یقیناً، لیکن ان کے ہاں حدیث کو قبول کرنے کے کچھ اضافی اصول بھی ہیں۔ جیسے؟ مثلاً وہ دیکھتے ہیں کہ حدیث قرآن کے عمومی اصولوں سے ٹکرا تو نہیں رہی، یا وہ مشہور یا متواتر ہے یا نہیں، یعنی بہت سے لوگوں سے روایت شدہ ہے۔ اچھا۔ یا صحابہ کا عمل اس کے مطابق رہا ہے یا نہیں۔ بعض اوقات ان اصولوں کی بنیاد پر وہ خبر واحد یعنی جو ایک یا چند لوگوں سے آئی ہو، جی، اس کے مقابلے میں قیاس یا کسی قرآنی اصول کو ترجیح دے سکتے ہیں۔
یہ ترجیحات کا ایک آپ کہہ لیں دقیق علمی معاملہ ہے۔ سمجھا۔ ایک اور اصطلاح استحسان کا ذکر ہوا تھا، اس میں کیا فرق ہے؟ استحسان، اس کا لفظی مطلب ہے کسی چیز کو اچھا سمجھنا۔ اچھا سمجھنا؟ جی، فقہی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کہ کسی مسئلے میں جو حکم ظاہری قیاس سے نکل رہا ہو اسے چھوڑ کر کسی زیادہ قوی دلیل کی بنیاد پر۔ قوی دلیل جیسے کوئی دوسری آیت، حدیث یا کوئی ضرورت یا آسانی پیدا کرنے کا اصول، ہاں، اس کی بنیاد پر ایک مختلف زیادہ مناسب حکم اختیار کرنا۔ حنفی مکتب فقہ اسے ایک اہم اصول مانتا ہے۔ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وضو کرنے سے اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، جی تو اگرچہ قیاس کا تقاضا ہو کہ وہ ہمت کر کے وضو کرے، جی لیکن استحساناً یعنی آسانی کے اصول کی بنا پر اسے تیمم یعنی مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اچھا، تاکہ اسے آسانی ہو۔ جی، کیا باقی مکاتب فکر بھی اسے مانتے ہیں؟ شافعی اور حنبلی مکاتب فکر عام طور پر استحسان کو بطور دلیل مسترد کرتے ہیں۔ مسترد کرتے ہیں؟ جی، ان کا کہنا ہے کہ یہ شریعت میں اپنی پسند کو داخل کرنے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ وہ نصوص یعنی قرآن و حدیث اور واضح قیاس پر زیادہ سختی سے عمل کرنے پر زور دیتے ہیں۔ اچھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ جس نے استحسان کیا اس نے گویا خود شریعت بنائی۔ البتہ مالکی فقہ میں مصلحت مرسلہ کا ایک تصور ہے، یعنی وہ مصلحتیں جن کا شریعت میں نہ اعتبار کیا گیا نہ رد کیا گیا، وہ کچھ حد تک استحسان سے ملتا جلتا ہے۔ ٹھیک۔ آخری مثال جو ذرائع میں ہے وہ عرف یعنی رواج یا عادت کی حیثیت کے بارے میں ہے۔ جی، عرف۔ حنفی مکتب فکر میں عرف یعنی کسی علاقے کے لوگوں کے ان رسم و رواج کو جو شریعت کے بنیادی اصولوں سے نہ ٹکراتے ہوں۔ شرط یہ ہے کہ شریعت سے نہ ٹکرائیں۔ جی بالکل، ان کو بعض معاملات میں اہمیت دی جاتی ہے، خاص طور پر تجارتی اور لین دین کے معاملات میں۔ مثلاً اگر کسی علاقے میں مکان کرائے پر لینے کا ایک خاص طریقہ رائج ہے یا شادی کے وقت مہر کی ایک خاص مقدار یا قسم کا رواج ہے، تو اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں تو اسے معتبر سمجھا جائے گا۔ اچھا، یعنی لوکل کسٹمز کو بھی جگہ دی ہے؟ جی، بشرطے کہ وہ شریعت کے دائرے میں ہوں۔ اور دوسرے مکاتب فکر کا اس پر کیا موقف ہے؟ شافعی اور حنبلی مکاتب فکر عرف کو عام طور پر اتنی اہمیت نہیں دیتے، ان کا زیادہ زور نصوص پر ہوتا ہے اور وہ رواج کو شریعت پر مقدم کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ صحیح۔ مالکی فقہ میں بھی عرف کا لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن شاید اتنا نہیں جتنا حنفی فقہ میں۔ تو یہ سب مثالیں سننے کے بعد یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ فرق دشمنی یا تضاد کی بنیاد پر نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک ہی منزل تک پہنچنے کے لیے مختلف راستوں کا انتخاب ہے۔ سب کا مقصد قرآن و سنت کی پیروی ہے، جی، لیکن طریقہ کار اور ضمنی اصولوں میں فرق کی وجہ سے بعض نتائج مختلف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ آخذ کیا۔ یہ اسلامی علمی روایت کی زرخیزی اور تنوع، رچنس اینڈ ڈائیورسٹی کی علامت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام نے فکر و نظر کی آزادی دی اور مختلف ماحول اور ضروریات کے مطابق شریعت کو سمجھنے کی کوششوں کو سراہا گیا۔ یہ تمام مکاتب فکر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ایک ہی وسیع سنی روایت کا حصہ ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے فراہم کردہ تعارفی مواد کی روشنی میں فقہ اور فقہی مکتب فکر کی تعریف سمجھی۔ جی، پھر 4 بڑے سنی مکاتب فکر، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، ان کے بانیان، ان کے بنیادی اصول، وہ دنیا کے کن حصوں میں رائج ہیں، ان کا جغرافیائی پھیلاؤ، جی ہاں، اور خاص طور پر ان کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کے طریقوں میں جو دلچسپ فرق ہیں ان کا جائزہ لیا۔ اور یہاں یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ یہ مکاتب فکر صرف ماضی کی چیز نہیں ہے۔ آج بھی کروڑوں مسلمان اپنی زندگی کے فیصلے انہی مکاتب فکر کی روشنی میں کرتے ہیں، صحیح کا حل پیش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بالکل۔ اسی نکتے سے جڑا ہوا ہمارے ذرائع کی بنیاد پر ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کو بھی سوچنے پر مجبور کرے۔ ضرور۔ دیکھیے، یہ مکاتب فکر اور ان کے اصول صدیوں پہلے وضع ہوئے تھے، اس وقت کے حالات، اس وقت کے چیلنجز کے جواب میں۔ جی، آج ہم 21ویں صدی میں ہیں، جہاں ٹیکنالوجی نے ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں جن کا تصور بھی پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بالکل۔ مثلاً مصنوعی ذہانت AI کے اخلاقی مضمرات، جینیٹک انجینئرنگ سے پیدا ہونے والے سوالات،
ڈیجیٹل کرنسی یا ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز، بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان قدیم مستحکم فقی مکاتب فکر کے علماء اور پیروکار انہی بنیادی اصولوں اور طریقہ کار یعنی میتھڈالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جو صدیاں پہلے بنائے گئے تھے، یہ بالکل نئے اور پیچیدہ مسائل کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اصول آج بھی اتنے ہی کارآمد ہیں یا ان میں کسی نئی تشریح یا توسیع کی ضرورت ہے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا اور اہم سوال ہے۔ جی، یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر یقیناً غور و فکر جاری رہنا چاہیے۔